علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، قیامت کے تعلق سے، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے ایک بڑی ہی زبردست حدیث پڑھنے میں آئی۔ سوچا کہ آپ حضرات کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ حدیث تھوڑی سی طویل ہے، لمبی ہے، لیکن آپ اس کو سنیں غور سے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو آر ٹھہرایا جائے گا۔ اب یہاں سے قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں، جو واقع ہونے والی ہیں، جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ساری چیزیں پیش نہ آ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز بیان کی، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو آر ٹھہرایا جائے گا اور اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ دیکھیے، آج اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو آر سمجھا جا رہا ہے۔ بہت سارے شریعت کے مسائل اور قرآن کریم کے ایسی باتیں جو کہ صراحت کے ساتھ کتاب اللہ میں مذکور ہیں، قرآن میں مذکور ہیں، اگر ہم لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیو مالائی باتیں ہیں، پرانے اور قدیم زمانے کی باتیں ہیں، آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو آج یہ ہمارا جو وقت چل رہا ہے، یہ قرب قیامت کا وقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بیان کی کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو آر سمجھایا جائے گا۔ آج تعلیم قرآن کو بھی آر سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کرتے ہیں تو ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ جس نگاہ سے ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو دیکھا جاتا ہے، ویسی نگاہ سے ایک عالم کو، ایک حافظ کو، ایک مفتی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے ماں باپ کے پاس ان کو اونچی تعلیم دلوانے کے لیے، انہیں ڈاکٹر انجینئر پڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے میں بھرتی کرا دیا، مدرسے میں داخلہ دلوا دیا، اور اب یہ فارغ ہو کر امت کے سامنے آ رہے۔ اس لیے آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ کسی گاؤں میں کوئی حافظ عالم بن کر آیا اور اس کا اچھے سے استقبال کیا گیا ہو اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہو۔ بہت سارے جگہ پر کیا جاتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر کچھ بہت بڑا اس کو نہیں سمجھا جاتا کہ بھئی یہ بچہ حافظ بن کر آ گیا یا عالم بن کر آ گئے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اسلام یہ اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور عنقریب یہ اجنبی ہو جائے گا۔ یعنی جیسے اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو اسلام کو فالو کرنے والا اس وقت کوئی نہیں تھا، بلکہ چند لوگ تھے جو شروع میں اسلام لائے تھے۔ تو اسی طرح ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت پھر اسلام بالکل اجنبی ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھیں گا تو لوگ کہیں گے کہ ہاں یار، ایسی کوئی چیز ہم نے اپنے باپ دادوں سے سنی تھی، یعنی بوڑھے لوگ یہ بات کہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی ان سے کلمہ پوچھا جائے گا یا ان کے سامنے اگر کلمہ کہا جاوے تو وہ کہیں گے کہ ہاں، ایسا کوئی کلمہ ہم نے اپنے باپ دادوں سے سنا تھا۔ یعنی اتنی جہالت بڑھ جائیں گی اور اسلام اتنا اجنبی ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا کہ لوگ اسلام پر عمل کرنا دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے اور پھر اسلام اجنبیت کی طرف چلا جائیں گا، اور اسلامی احکامات کو جاننے والا اور اسلام سے واقفیت رکھنے والا بہت کوئی نہیں رہیں گا، بہت کم لوگ رہیں گے، بلکہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس طرح سے ہم نے اپنے باپ دادوں سے سنا ہے، اور اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کینہ پروری عام ہو جائیں گی۔ جی ہاں، کینہ پروری، دل میں کینہ رکھنا کسی کے تعلق سے۔ آج ساتھ میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، لیکن دل صاف نہیں ہے، فلاں کے متعلق دل میں کینہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہر میں تو محبت جتلاتے ہیں، خیر خواہی جتلاتے ہیں، لیکن دل میں کینہ ہوتا ہے۔ تو یہ دل میں کینے کا عام ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ جی ہاں، قیامت سے پہلے اللہ رب العزت علم کو اٹھا لیں گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ بالکل اس کو سینوں سے کھینچ لیں گے، بلکہ اللہ رب العزت اہل علم کو اٹھائیں گے۔ اب دیکھیے، اتنے 2-5 سالوں کے اندر جتنے اہل علم کی وفات ہوئی ہے اور اہل علم اس امت سے ختم ہو گئے ہیں، اس سے پہلے اس کی اتنی زیادہ مثالیں نہیں ملتی۔ تو اہل علم کا ختم ہونا، علماء کا کم ہونا اور علماء کی وفات بکثرت ہونا، یہ علم کا اٹھا لیا جانا ہے، اور علم کا اٹھا لیا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر آگے، اور زمانہ بوڑھا ہو جائے گا۔
زمانہ بوڑھا ہو جائے گا قیامت سے پہلے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زمانے کو بڑھاپے کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کہ بڑھاپے کا جو موسم ہوتا ہے، بڑھاپے کی جو عمر ہوتی ہے، یہ سستی، غفلت، کاہلی کی ہوتی ہے، اس میں زیادہ عبادت نہیں ہو پاتی۔ تو اسی طرح ایک وقت، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں میں خیر خواہی اور نیکی کا جذبہ کم ہو جائے گا، اور گناہ اور شرور و فتن بڑھ جائیں گے، یا پھر زمانہ یا اپنے آخری عمر کو پہنچ جائیں گا، یعنی قیامت سے بالکل قریب ہو جائیں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ جب اپنے آخری عمر کو پہنچے گا تو یہ بوڑھا ہو جائیں گا۔ جیسے آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو آدمی کی عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اسی ہی زمانہ جب قیامت سے قریب آ جائیں گا تو اس کو کہا گیا کہ زمانہ بوڑھا ہو جائیں گا، لوگوں میں سے خیر خواہی اور نیکی کرنے کے جذبات ختم ہو جائیں گے، اور شرور اور برائی اور گناہ یہ زیادہ عام ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ انسان کی عمر کم ہو جائیں گی، انسان کی عمر کم ہو جائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی کتنی کثرت کے ساتھ موت واقع ہو رہی ہیں۔ قدیم زمانے کے اندر لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 80، 90، 100 یہ عام تھی، لیکن آج دیکھ رہے ہیں 50، 55، کوئی 40 ہی میں ٹپک جاتا ہے، کوئی 60 کے قریب پہنچتا ہے، 60، 65، اور اسی کے درمیان کیا ہو جاتی ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو عمریں کم ہونا اور عمروں کا کم ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ عمر بالکل کم ہو جائے، یا پھر عمر کی برکت ختم ہو جائے، کہ پہلے جو ہمارے اکابر تھے، جو بزرگ تھے، انہوں نے 60، 70 سال کی زندگی میں جو کام انہوں نے کیے، جو خدمات انہوں نے انجام دی، آج کئی لوگ مل کر، کئی قومیں مل کر اتنی خدمت انجام نہیں دے سکتی۔ تو یہ عمر کی برکت کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جیسے مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے، پھر سنیچر آتا ہے، اتوار آتا ہے، تو کب اگلا جمعہ آ جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ یتقارب الزمان، کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی یہ وقت کی برکت ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ذکر کیا کہ انسان کی عمر کم ہو جائیں گی، وقت کی برکت ختم ہو جائیں گے، اموات یہ کثرت سے واقع ہوں گے، جوانی میں لوگوں کی موت ہو جایا کریں گی۔ مہینے اور سال، غلہ اور پھل، ان میں بے برکتی اور کمی رونما ہوں گی۔ مہینے اور سال کے اندر کمی تھی، تو اس کی مثال ابھی ہی گزری، میں نے بتایا کہ کیسے لوگ پہلے قدیم زمانے کے اندر کم وقت میں زیادہ کام کیا کرتے تھے، اور آج اتنے وسائل اور اسباب ہونے کے باوجود، اتنی مشنری ہونے کے باوجود بھی اتنی خدمات انجام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح غلے اور ثمرات، قدیم زمانے کے اندر لوگ کتنے غلہ نکالا کرتے تھے، کتنے پھل نکالا کرتے تھے، آج اتنے مٹیریل وغیرہ اور اتنے سارے مشینری کھیتی کی، کسانوں کے نکل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود غلے اور ثمرات اور پھل وغیرہ کے اندر ایسی بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں کہ سارا کے سارا غلہ خراب ہو جاتا ہے، سارے کے سارے پھل کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں، یا پھر سرے سے لگتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ناقابل اعتماد لوگوں کو امانت دار، اور امانت دار لوگوں کو ناقابل اعتماد سمجھا جائے گا۔ یہ تو آج دنیا میں ہو رہا ہے، آپ نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ جو امانت داری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لوگ اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو بے ایمانی کی زندگی گزارتا ہے اس کو لوگ سب سے بڑا امانت دار سمجھتے ہیں۔ فساد اور قتل عام ہوگا، فساد اور قتل کیا ہو جائیں گا؟ عام ہو جائیں گا۔ آج دیکھ رہے فساد تو اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے، حالانکہ پہلے قدیم زمانے کے مقابلے میں آج پولیس وغیرہ ہیں، فورسز ہیں، فوجی ہیں، آرمی ہیں، لیکن اس کے باوجود آئے دن کسی نہ کسی شہر میں فساد سننے کو ملتا ہے۔ تو یہ فسادوں کا عام ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، قتل عام ہو جائے گا۔ ہاں، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ کسی کو قتل کر دیا جائے گا اور پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا، یعنی مارنے والوں کو بھی پتہ نہیں کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مرنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ کسی کی لاش ملی، معلوم نہیں کسی نے قتل کیا، فلاں جگہ کسی پر حملہ ہوا، اس سے پوچھا جائے کہ کس نے حملہ کیا، بھئی معلوم نہیں کس نے حملہ کیا۔ تو قاتل کو پتہ نہیں ہے کہ کیوں مار رہا ہے، مقتول کو پتہ نہیں ہے کہ کیوں اس کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہاں تک کہ اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کیا جائے گا۔ جی ہاں، آج یہ بات ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کا تجربہ کر رہے ہیں کہ کیسے اونچی اونچی عمارتیں باندھنے کو آج فخر کی چیز سمجھا جا رہا ہے۔ جی ہاں، برج خلیفہ کو دیکھ لیجئے، برج خلیفہ ساری دنیا میں مشہور ہے،
اسی طرح وہ کون سا ٹاور ہے، ایفل ٹاور غالباً اس کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مکۃ المکرمہ کے اندر جو وہ گھڑی والا جو بڑا ٹاور ہے، تو اس طرح اونچی اونچی عمارتیں بنانے کو لوگ فخر سمجھیں گے، اور آج سمجھ رہے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور یہاں تک کہ صاحب اولاد عورتیں غمزدہ ہوں گی اور بے اولاد خوش ہوں گی، اس کو سمجھیں۔ یعنی ایک زمانہ قیامت سے پہلے ایسا آئے گا کہ اولاد کا ہونا لوگ اس کو غم کی چیز سمجھیں گے، اور بے اولاد ہونا یہ خوشی کی چیز سمجھی جائیں گی۔ آج اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں اس طرح کی ذہنیت عام ہو رہی ہے کہ ہم دو اور ہمارے دو بچوں سے زیادہ بچے اچھے نہیں ہوتے، بچے دو ہی اچھے، اس طرح کے نعرے دنیا والے دیتے ہیں، اور سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کے طرف سے یہ اس طرح کے نعرے آتے ہیں۔ لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ بھائی بچے کم ہی ہونا چاہیے، زیادہ بچے ہوں گے تو ان کو کیسے سنبھالا جائے گا، ان کو کیسے کھلائیں گے، ان کی تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا، الگ الگ سوالات اور اشکالات شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت نے آج تک دنیا کے نظام کو چلایا ہے، اللہ رب العزت آگے بھی چلانے والے ہیں۔ جس طرح اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، اللہ آپ کے اولادوں کو بھی کھلانے پر قادر ہے۔ تو آج اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ لوگ مانع حمل، یعنی حمل کو روکنے والی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ جس سے عورت پریگننٹ ہی نہ ہو۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں ایجاد ہو چکی ہیں، تو یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ظلم، حسد اور لالچ کا دور دورہ ہوگا۔ آج دیکھیے ظلم کی کیا بربریت قائم کی جا رہی ہے۔ آج جبکہ ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ظلم کے خلاف، آتنکواد کے خلاف، اور اسی طرح دہشت گردی کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم سب مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح فلسطین کے اندر معصوم بچوں، معصوم عورتوں، بے گناہ نوجوانوں کو، بوڑھوں کو جس طرح سے ان کا قتل عام کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور جس بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن ساری انسانیت کے سارے ٹھیکیدار چپی سادے ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ظلم ہے، اس طرح سے یہ ظلم کا عام ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن ظالم کو چاہیے کہ وہ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ ظالم کے عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا تو ظالم کی اللہ اسے پکڑ کرے گا کہ اس کی 7 نسلیں اور 7 پشتیں اس کو یاد رکھیں گی۔ حسد بھی عام ہو چکا ہے۔ اگر کسی کا سگا بھائی بھی اس کی ترقی ہو جاوے تو اس کے سگے بھائی کو اچھا نہیں لگتا، دل میں حسد ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس نے گاڑی لی ہے تو میرے پاس بھی گاڑی آ جائے، اس کی گاڑی خراب ہو جاوے۔ تو بھئی ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے غبطہ۔ حسد کہتے ہیں کہ آدمی حسد میں یہ تمنا کرتا ہے کہ سامنے والے شخص کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے اور اس کو مل جائے۔ اور غبطہ میں یہ ہوتا ہے، غبطہ یعنی رشک کرنا۔ تو رشک کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ رشک کرتا ہے، یار فلاں کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے، اللہ اس کو صحیح سالم رکھے اور اللہ مجھے بھی عطا کرے۔ تو غبطہ جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے، لیکن حسد کرنا یعنی سامنے والے سے اس نعمت کے زائل ہونے کی، ختم ہونے کی تمنا کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لالچ کا دور دورہ ہوگا۔ آج کتنی لالچ ہیں، اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو وہ اس کو 2 لاکھ بنانے کی کوشش کریں گا، کسی کے پاس 1 کروڑ ہے تو اسے 2 کروڑ بنانے کی کوشش کریں گا، کسی کے پاس 1 ارب ہے تو وہ 2 ارب اس کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، 7 پشتیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گا بلکہ مزید مال کمائیں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی طبیعت مزاج کیسا ہوتا ہے کہ اگر اسے 1 وادی اگر سونے چاندی کی دے دی جائے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ مزید 1 وادی اس کو مل جائے۔ تو اس طرح کا لالچ کا عام ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آگے فرمایا کہ لوگ ہلاک ہوں گے، لوگ ہلاک ہوں گے، ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے ہلاک ہو رہے ہیں۔ فلسطین ہی کو دیکھ لیجئے، پھر افغانستان کے اندر گزشتہ 20 سالوں کے اندر کتنی لوگوں کی امواتیں ہوئی ہیں، پھر اس سے پہلے برما کے احوال کو دیکھ لیجئے۔ اسی طرح انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آسام کے علاقوں کے اندر، آسام کے بعض علاقوں کے اندر کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے ہلاک ہونے کی الگ الگ صورتیں بھی ہیں کہ جیسے زلزلوں کا آنا، کسی جگہ پہاڑ کا دھسل جانا، اسی طرح زمین کا دھس جانا۔ تو لوگوں کی ہلاکتیں قیامت سے پہلے عام ہو جائیں گی، جھوٹ کے بہتات ہوں گی اور سچائی کم ہو جائیں گی۔ آج دیکھیے، بلکہ جھوٹ کے نام پر آج دن منایا جا رہا ہے، اپریل فل منایا جاتا ہے۔ اپریل فل کیا ہے؟ اپریل فل کے دن
या झूठ बोला जाता है, और इसको एक तरह से वो तहजीब का हिस्सा मानते हैं लोग इसको, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अप्रैल फूल के दिन झूठ बोलकर गुनाह अपने खाते में लिखवाते हैं। तो झूठ आम हो जाएगा और सच्चाई कम हो जाएंगी क़यामत से पहले। ये भी क़यामत की निशानी में से हैं। यहाँ तक कि लोगों के दरमियान बात बात में और इख्तिलाफ होगा। जाहिर सी बात है, जब झूठ आम हो जाएगा, सच्चाई कम हो जाएंगी, तो लोगों में और फसाद और इख्तिलाफात भी आम हो जाएंगे, ख्वाहिशात की पैरवी की जाएंगी। आज देख रहे हैं कि इतना सारा दीन का काम रहा है और लोग दीन के कामों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ख्वाहिशात की पैरवी ये मुकम्मल तौर से ख़त्म नहीं होती है। तो ख्वाहिशात की पैरवी ये क़यामत से पहले आम हो जाएंगी। अटकल पिच्चू फैसले दिए जाएंगे, यानी अटकल पिच्चू फैसले दिए जाएंगे, इसका मतलब ये है कि अंदाजे से फैसले दिए जाएंगे। कोई मसला सामने आया तो शरीयत, कुरान और हदीस और हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन की इस बारे में क्या राय है, इसको तलाश करने के बजाय अपने अंदाजे से, अपने अटकल पिच्चू से उसको क्या करेंगे, फैसले देंगे। आज दुनिया के अंदर ऐसा हो रहा है कि ये जो बड़े बड़े लीडर लोग हैं या जिनके पास लोग अपने इख्तिलाफात और निज़ा और झगड़े लेकर जाते हैं ताकि वो उनके दरमियान सुलह सफाई कराएं, तो वो अपने अटकल पिच्चू से फैसले करा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान और सुन्नत इस ताल्लुक़ से क्या कह रहे हैं और कुरान और सुन्नत की क्या रहनुमाई है, उसको समझना और उसके मुताबिक फ़ैसले करना ये ज़रूरी है। तो अटकल पिच्चू से, अपने दिमाग से फ़ैसले करना, ये भी क़यामत की निशानियों में से हैं। बारिश की कसरत के बावजूद गल्ले और फल कम होंगे, यानी क़यामत से पहले ऐसा होगा कि असबाब तो सब होंगे, बारिश की कसरत होंगी। इससे एक बात ये समझ में आती है कि असबाब होंगे, यानी गल्ले और फल के उगाने के लिए और ज़्यादा आने के लिए जो असबाब होते हैं वो असबाब सब होंगे, लेकिन इसके बावजूद क्या होंगे, गल्ले और फल कम होंगे। तो ऐसा होता है बहुत सी मरतबा कि आदमी, कोई किसान आदमी कोई खेती करता है, बीज बोता है, वो मटेरियल वगैरह भी डालता है, पानी भी भरता है, बारिश भी होती है, लेकिन कुछ बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं या फिर बिल्कुल बहुत कम उसके हाथ लगती है। तो इसी को बयान किया गया कि बारिश होने के बावजूद भी क्या होगा, गल्ले और फल कम हो जाएंगे। इल्म के सोते खुश्क होते जाएंगे, यानी इल्म कम होता जाएगा। कदीम ज़माने के हमारे अकाबिरीन की अगर किताबें पढ़े, इल्मी किताबें, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों को क्या ही इल्म दिया था। आज इल्म का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा है, इल्म का वो लेवल नहीं रहा है, बल्कि आज सतही लेवल के आलिम हम जैसे ज़्यादा आम हो रहे हैं कि इल्म, गहराई वाला इल्म आज नहीं रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म की हकीकत हम लोगों को नसीब फरमाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गए। आज भी बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सही सालिम रखे और उनका साया तादेर हम पर कायम व दायम रखे। जहालत का सैलाब उमड़ जाएगा। जी हाँ, क़यामत से पहले जहालत का सैलाब उमड़ जाएगा, जहालत आम हो जाएंगी। आज लोग पढ़े लिखे होकर भी जाहिल बन रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत का कोई इल्म नहीं है। और याद रखिए, कुरान और सुन्नत का उसे इल्म नहीं है तो उसको जाहिल ही कहा जाएगा, उसे पढ़ा लिखा नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि असल इल्म तो कुरान और सुन्नत का इल्म है। इसलिए कि इसी इल्म के ऊपर अमल करके अपनी आखिरत बनवानी है, अपने दायमी ज़िंदगी को बनवाना है। और अगर किसी को इसी इल्म की कोई हवा नहीं लगी है तो फिर वो चाहे दुनियावी एतबार से डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद गम और गुस्से का मूजिब और सबब होंगी। जी हाँ, ये कब होता है? औलाद जब नाफरमान होती है तो फिर माँ बाप को गम होता है, गुस्सा आता है। और आज दुनिया में देख रहे हैं कि औलाद कितनी नाफरमान बनती जा रही है। औलाद की सही से तरबियत नहीं होती तो औलाद नाफरमान बन जाती है, और फिर जब ये औलाद बड़ी होती है तो माँ बाप के लिए ये दर्द सर बन जाती है, माँ बाप के लिए मुसीबत परेशानी का ज़रिया बन जाती है। नशा करती हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, काम नहीं करती, पैसे कमा कर नहीं लाती, नमाज़ें नहीं पढ़ती और दीन पर अमल नहीं करती, दीन के कामों से जुड़ती नहीं है। तो आजकल के औलादें ऐसा हो रहा है कि वालिदैन के लिए गम और गुस्से का सबब बन रही है। तो ये भी क़यामत की निशानियों में से है। और मौसम सरमा में गर्मी होंगी। अभी मौसम सरमा चल रहा है, तो अभी तो मैंने ही खुद तकरीबन 7-8 दिन से मैंने स्वेटर नहीं पहना है, यानी इतनी कोई ठंडी और ऐसी कोई सर्दी नहीं लग रही है। तो इस तरह से मौसम सरमा में गर्मी का आम होना, ये भी क़यामत की निशानियों में से। देखिए, आज
موسم سرما چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی میرا فین چل رہا ہے، یعنی سردی بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، موسم سرما میں گرمی کا عام ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہاں تک کہ بدکاری علانیہ ہونے لگیں گی، یعنی قیامت سے پہلے بدکاری علانیہ ہونے لگیں، اور یہ چیز تو آج ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آج تو مرد کے ساتھ نکاح کو اور بدکاری کو جائز قرار دیا گیا۔ اب کہ مرد کے ساتھ تھوڑی ہوگا، وہ تو بدکاری ہی ہوں گی۔ عورت کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، بدکاری نہیں تو کیا ہے، اور اسے لیگل قرار دیا گیا ہے، اس کے قانون بنا دیے گئے ہیں، ملکی لیول پر اسے منظور کر دیا گیا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ بدکاری نہیں تو کیا ہے۔ اسی طرح جو عورتیں پروسٹیٹیوشن کا کاروبار کرتی ہے اور اپنی فروش کا کاروبار کرتی ہے، ان کے لیے باقاعدہ لائسنس کیے جاتے ہیں، یہ علامہ بدکاری نہیں تو اور ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں سے ہیں۔ آگے سنیے، زمین کی تنابیں کھینچ دی جائیں گی، زمین کی تنابیں کھینچ دی جائیں گی، یعنی زمین سکڑ جائیں گی۔ اور یہ آج ہم اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے آلات، ایسے ایسے سفر کے گاڑیاں اور ایسے ایسے ہوائی جہاز نکل چکے ہیں کہ آدمی صبح ایک ملک میں کرتا ہے، دوپہر دوسرے ملک میں کرتا ہے، اور شام کسی تیسرے ملک میں کرتا ہے۔ تو ہوائی جہازوں کے ذریعے سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر چند گھنٹوں اور منٹوں کے اندر طے کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ زمین کی تنابیں کھینچ دی جائیں گی، یعنی زمین کو سکڑ دیا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مسافت کو کیا ہو جائے گا، بالکل کم ہو جائیں گے، ایسا لگے گا کہ پوری دنیا بالکل ایک شہر کے مانند ہے۔ تو آج اس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ خطیب اور مقرر جھوٹ بکیں گے، حتیٰ کہ میرا حق منصب تشریح میری امت کے بدترین لوگوں کے لیے تجویز کریں گے۔ یعنی خطیب اور جو خطبہ لوگ ہیں، جو مقررین ہیں، جو واعظین ہیں، جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کا خطاب سنتے ہیں لوگ۔ آج ایسے کئی واعظین دنیا والوں کے سامنے آ رہے ہیں، کئی ایسے اسکالر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جدید تحقیق کے نام سے اور جدید معلومات کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پڑوس ملک میں بھی ایسے بہت سارے اسکالر ہیں، جیسے انجینئر علی مرزا ہی کو دیکھ لیجئے، گوہر شاہی کا فتنہ ہے، اسی طرح بہت سارے ایسے فتنے امڑ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے سامنے ایسے ایسی تقریریں، لچھے دار تقریریں کرتے ہیں اور ایسے ایسی تحقیقیں پیش کرتے ہیں، لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن وہ اصل میں لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس طرح خطبہ اور مقررین، تقریر کرنے والوں میں جھوٹ کا عام ہو جانا، یہ بھی کیا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ میرا حق یعنی منصب تشریح میری امت کے بدترین لوگوں کے لیے تجویز کریں گے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تشریح ہے، یعنی شریعت کو بیان کرنے کا جو منصب ہے، یہ بدترین لوگوں کے حوالے ہو جائے گا۔ جی ہاں، قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ یہ جو شریعت کو بیان کرنے کے اور شریعت کے مسائل لوگوں کے سامنے اس کو کھول کر بیان کرنے کا جو حق ہے، یہ کسی جید اور عالم با عمل شخص کا ہے، لیکن یہ کیا ہو جائے گا، بالکل عام ہو جائے گا، اور ایسے شخص کو دے دیا جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہوں گا، بدترین شخص کے یہ سپرد کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، آج کل جو علماء ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان علماء کی قدر کریں۔ یہ ان کا جو منصب ہے، یہ منصب تشریح یعنی شریعت کو بیان کرنے کا منصب، یہ کوئی معمولی منصب نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے۔ پس جس نے ان کی تصدیق کی اور ان کی تحقیقات پر راضی ہوا تو اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوں گی۔ یعنی جو بدترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر فائز ہوں گے، لوگ ان کو فائز کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ان کی تحقیقات پر عمل کرے گا اور جو بھی ان کے مسائل پر عمل کرے گا، تو ایسے لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوں گی۔ اس لیے یاد رکھے، دنیا میں یہ جو غیر عالم اسکالرز بنے ہوئے ہیں، جو ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ کے مسائل سے ہٹ کر، ان کے مسالک سے ہٹ کر اپنا ایک الگ مسلک قائم کرتے ہیں، الگ مسائل کی تشریح کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تشریح اپنی منمانی اعتبار سے کرتے ہیں، اپنے دل کے مطابق کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں، لوگوں کا جمع غفیر ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اس حدیث کا آخری جملہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو میرے منصب کے اہل نہیں ہیں، ان کو میرے منصب پر فائز کر کے، ان کو میرے منصب پر بٹھا کر ان کی تحقیقات پر عمل کرنا، ان کی تحقیقات سے راضی ہونا،
یا ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرنے دیں گے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ حدیث تھی قیامت کے نشانیوں کے تعلق سے، بڑی پیاری حدیث تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی قیامت کی کچھ نشانیوں کا علم ہو جائے کہ ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ عمل کے اعتبار سے جذبہ پیدا ہو جائے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، دیکھیے یہ نشانیوں کو جان کر سمجھ کر فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی صدیوں پہلے آ کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ نے کئی صدیوں کے بعد ہونے والے واقعات کو ایسے بیان کیا گویا کہ وہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آدمی کا ایمان مزید مضبوط اور پکا ہو جاتا ہے، عشق نبی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آدمی ان چیزوں کا حصہ بننے سے، ان نشانیوں کا حصہ بننے سے آدمی بچتا ہے، ان فتنے اور فساد سے بچنے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے قیامت کی نشانیوں کو سمجھنے کا اور جاننے کا۔ تو آپ اس حدیث کو اچھے سے سنیں، سمجھیں، اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔